أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم اس لیسن میں سورۃ الفاتحہ کی لاسٹ آیات کا ترجمہ اور تفسیر کو دیکھیں گے۔ صراطا، صراطا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعامتا انعام فرمایا، تازہ برتا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہیں، المغضوبی غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں انعام سے مراد صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت ہے، اور انعام یافتہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ہدایت اور استقامت پر ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے باز رہتے ہیں۔ اب اس والی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اب انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر اس نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جن پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستہ پر چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا اور ان کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پہ ہوا، اس کی وضاحت غیر المغضوب علیہم کی روشنی میں کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ابلیس پر ہوا جس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غصہ کیا گیا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جن لوگوں نے حق کو پہچان کر اسے ترک کر دیا، مثلا یہود وغیرہ۔ اکثر مفسرین کے خیال میں مغضوب لوگوں سے مراد یہودی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ رب العزت نے فرمایا، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جن پر غصہ ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ غضب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عقوبت یا سزا دینے کا ارادہ ہے۔ غضب اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، یہ اس کی فعلی صفت ہے۔ المغضوب علیہم کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مومنوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان پر غضبناک ہوں۔ المغضوب علیہم میں غضب کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، ان میں یہ نکتہ بدیع ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور مومنوں کا بھی غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اہل غضب سے دشمنی کا حکم دیا تاکہ مومن اپنے رب کے غضب کی موافقت کریں اور ان سے راضی ہو جائیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور یہی عبودیت کی حقیقت ہے۔ گمراہوں سے کون لوگ مراد ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ وَلَضَّالِّینَ، جو گمراہ ہے ہدایت کی ضد ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کا اپوزٹ ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو ضلالت یعنی گمراہی کہتے ہیں، خواہ کوئی جان بوجھ کر اس راستے کو چھوڑ دے یا جہالت سے اس پر نہ چلیں۔ لضالین یعنی گمراہوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نصاری کی مانت حق کو ترک کر کے جہالت اور گمراہی کو اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود المغضوبی اور نصاری الضالین ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 19400۔ سفیان بن انینہ
रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उल्मा में से जो फ़साद करे तो वो यहूद के मुशाबह है, और इबादत गुज़ारों में से जो फ़साद करे वो नसारा के मुशाबह है। और इस्लाफ कहते हैं कि फ़ाजर, आलम और जाहिल इबादत गुज़ारों के फ़ितने से बचो। इन दोनों का फ़ितना हर फ़ितने में मुब्तला होने के लिए फ़ितना है। वलद्दालिन, ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा ले जिन्होंने हक़ को पहचान कर उसकी पैरवी नहीं की या बग़ैर इल्म के अल्लाह ताला की इबादत की। आमीन। असाई कैसे गुमराह हुए? असाई सिरातो मुस्तकीम का इल्म नहीं रखते थे, इसी वजह से वो गुमराह हुए। असाई अगरचे अमल करने वाले हैं, मगर इनका तरीका अमल गलत है। असाइयों ने अंबिया और सालिहीन के मामले में गलकिया इबादत में बिदअत निकाली, जैसे रहबानियत। ईसाइयों का फ़साद इबादत गुज़ारों का फ़साद है। वो अल्लाह ताला की इबादत अपनी ख्वाहिशात के तकाज़ों के मुताबिक करते हैं, ना कि उसके मुताबिक जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे मकाम से ना बढ़ाओ, जैसे ईसाइयों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम बढ़ा दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही से बचने का क्या रास्ता सिखाया है? हज़रत सल्लम ने गुमराही से बचने के लिए किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद का रास्ता दिखाया है। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से एक ही अल्लाह ताला की किताब है, और जो अल्लाह ताला की रस्सी है, जो उसकी पैरवी करेगा हदायत पर होगा, और जो इसे छोड़ेगा गुमराह हो जाएगा। ये मुस्लिम की रवायत है 6228। सूरतुल फातिहा के बाद आमीन कहने की फ़ज़ीलत क्या है? सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ हो गई, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये बुखारी की हदीस है 780। सैयदना अबू मूसा अशअरी से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, ताकि अल्लाह तुमसे खुश रहे। ये मुस्लिम की रवायत है 404। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हमें भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर दे, ना कि उन लोगों पे जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ, और ना कि उन लोगों में शामिल कर दे जिन पर अल्लाह ताला जो कि अल्लाह ताला के रास्ते से गुमराह हो गए। तो हमेशा हमें अल्लाह ताला से सिरातो मुस्तकीम की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सिरातो मुस्तकीम के रास्ते पे चलाए। आमीन सुम्मा आमीन।